قاعدہ پڑھا ہے اور قاعدے سے ہی اپنے قرآن کا جو سفر ہوتا ہے وہ قاعدے سے ہی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اچھا، پیج نمبر دو پہ سب سے نیچے دیکھیں، آخری پیراگراف ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے نوٹ. یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے جی؟ 29. یعنی قاعدے میں عربی زبان میں جو حروف تہجی ہیں، جس طرح انگلش میں ABCD ہے، تو اسی طرح حروف تہجی قاعدے کے عربی کے اور اردو کے مختلف ہیں. تعداد کا فرق ہے، اور یہاں انہوں نے تعداد بھی لکھی ہوئی ہے کہ عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے، اور جبکہ ہماری زبان میں یعنی اردو میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے. اور اردو زبان میں 8 حروف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں زائد ہیں، اور وہ انہوں نے لکھے ہوئے بھی ہیں کون کون سے ہیں. اچھا، پیج نمبر جو پہلا پیج ہے، پیج نمبر 1، واپس اسی پہ آ جائیں. سب سے اوپر ہیڈنگ ڈلی ہوئی مفرد حروف بالترتیب. مفرد حروف ترتیب کے ساتھ، اور پوری حروف تہجی الف سے لے کر یا تک پورے 29 الفاظ، 29 حروف انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. اچھا، حرف اور حروف، لفظ اور الفاظ، ان کا کیا فرق ہے؟ آپ مجھے کون بتائے گا؟ جیسے انگلش میں ہوتا ہے لیٹر الفابیٹ اور ورڈ سینٹینس. حرف سنگل ایک، مطلب الف جو ہے وہ حرف ہو گیا، اگر بے کے ساتھ الف لگا دیں، ایک سے زائد مطلب الفاظ جڑ جائیں تو حروف ہو جائیں. کچھ بہتر ہے. کون بتائے گا اور؟ جی، حرف ایک ورڈ ہے جیسے الف با تا سا، اور حروف ایک مجموعہ جیسے قالوت، یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، اور یہ ایک لفظ ہے. اچھا، حرف دیکھیں، الف یہ ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ ٹوٹل 29 لکھے ہوئے ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے حروف. ایک سے زیادہ جو ہے نا، ایک سے زیادہ جوڑنے کی بات نہیں، وہ لفظ ہوگا، جڑا ہوا نہ ہو، الگ الگ ہو، الگ الگ ہو. دیکھیں قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ہر حرف پہ الف حرف، لام حرف و میم حرف. یعنی قرآن کے الف ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، با پڑھنے پہ، اسی طرح میم پڑھنے پہ، ایک ایک حرف پہ. الف پڑھیں گے قرآن میں سے تو اس پہ 10 نیکیاں، با پڑھیں گے اور لام پڑھیں گے حرف. اچھا، جیسے اسلم بھائی نے بات کی، یہ بات صحیح ہے کہ الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے. اب کسی جگہ پہ صرف الف لکھا ہوا ہے تو وہ ایک حرف ہے، اور اسی طرح ملا کے نہیں الگ بالکل لکھا ہوا ہے، یہ ایک حرف ہے، یہ بھی ایک حرف ہے، یہ بھی ایک حرف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حرف ہے، یہ ایک حرف ہے. اب الف کے ساتھ کچھ ملا سکتے ہیں ہم. لام الف ہو گیا، لام الف ہو گیا. ٹھیک ہے، با کے ساتھ را ملا دیا ہم نے، تا کے ساتھ ہم نے تا ملا دیا، سا ملا دیا، اور پھر ہم کوئی بھی پتہ نہیں کیا بن رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے، لیکن سمجھانے کے لیے
تو یہ الگ الگ، جب اس کو یہ الگ ہم پڑھیں گے تو یہ ایک حرف ہے اور یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے، ہیں الگ الگ لیکن ایک سے زیادہ ہیں ایک ہی جگہ پہ ہیں تو یہ حروف ہیں. اسی طرح یہ لام، فا اور ظا یہ لفظ ہو جائے گا. اب اگر اس کے آگے ہم اب یہاں دو الفاظ ہیں، یہاں یہ دو الفاظ ہیں، اس میں سے ہم نے ایک کو ختم کر دیا تو یہ ایک لفظ آ گیا، یہ ایک لفظ ہے، ایک حروف ہے کسی کے ساتھ نہیں ملا ہوا، ایک اکیلا ہے، ایک لیٹر ہے، صرف ایک لیٹر، تو وہ حرف ہے. اور ایک ہی جگہ پہ بہت سارے حرف لکھے ہوئے ہیں لیکن ہیں الگ الگ، کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہیں، تو وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ حروف. ٹھیک ہے. اسی طرح قاعدے میں آپ دیکھیں، اس میں آپ پیج نمبر 7 کھولیں. پیج نمبر 7 نیچے مشق لکھی ہوئے انہوں نے، یہاں پہ یہ سب لکھا ہوا ہے، بصرہ لکھا ہوا ہے، پھر یہاں پہ ترا کا بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ دو حروف ہیں، یہ پوری جو مشق ہے، یہ الفاظ ہیں، تو یہ پورا الفاظ کا ایک پوری یہ جو مشق ہے، ایکسرسائز ہے، یہ الفاظ کا مجموعہ ہے. اب اس میں سے ہم کاف الگ کر دیں، رو بھی الگ کر دیں، کاف الگ کر دیا ہم نے اور تا الگ کر دیا. اب یہ الگ الگ، اس کو اگر الگ پڑھیں گے تا کو تو یہ حرف ہے، لیکن اگر تا، رو اور کاف یہ ایک ہی جگہ لکھیں تو یہ حروف ہیں. اس کو ملا دیں گے لفظ بن جائے گا، اس کو الگ کر دیں گے حروف بن جائیں گے، پھر ایک ایک کو الگ الگ کر دیں گے بالکل تو ایک حرف سنگل ہے، ایک حرف، دو ہو گئے الگ الگ ہیں حروف. پیج نمبر 1 کھولیے. یہاں دیکھیں نیچے انہوں نے ہدایت دی ہوئے کہ سب سے پہلے نقطوں کی پہچان کرائیں. نقطوں کی پہچان تو ہم سب کو ہے، نقطوں کی پہچان ہم سب کو ہی ہے. شور سا لگ رہا ہے، بند کرنا ہے. ایسے ہی صحیح. آج پبلک بھی کم ہے، اچانک کم ہو گئی، پبلک اچانک کم ہو گئی یار. ہدایات سب سے پہلے انہوں نے ہدایت دی ہوئے کہ سب سے پہلے طلبہ کو نقطوں کی پہچان کرائیں، اور نقطوں کی پہچان تو ہم سب کو آتی ہے، ہم سب کو نقطوں کی پہچان. اور نقطے کم از کم جو ہیں وہ کم از کم کتنا نقطے ہوتے ہیں؟ ایک. اور زیادہ سے زیادہ 3 ہے، زیادہ سے زیادہ 3 ہے. شین پہ 3 ہے، اور کس پہ 3 ہے؟ کس پہ؟ سا پہ 3 ہے، اور بس. اور کم سے کم با پہ ہے، ٹھیک ہے، تا پہ 2 ہیں، کم سے کم ایک نقطہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3. 1 2 3 نقطے اتنے ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نقطے نہیں ہوتے ہیں. اچھا، موٹے حروف، کچھ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو یہاں سے بھی یہ اس کی مثال مل جائے گی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. پیج نمبر 2 سب سے پہلی لائن دیکھیں. جو حروف پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ خوب پر پڑھائیں، یعنی ان کو موٹا کر کے پڑھائیں خوب. تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے جو حروف، یہ خو صاد
ضا طا ضا غین قاف، یہ موٹے حروف ہیں، اور اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ لکھ لیں اپنی کاپی میں. اچھا ایک سب سے پہلے یہ پہلا پیج جو ہے اس پہ 30 حروف ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں 32 حروف. یا ہے نا، یا اچھا چھوٹی یا بڑی یا، اس کو ہم ایسے پڑھتے ہیں. تو وہ وہ ایک ہی. ہاں لکھنے میں تھوڑا کبھی کبھی اس میں فرق آ جاتا ہے، بس باقی اور کوئی اس میں نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. تو ان دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں. یہ رہا پین، یہ رکھا ہوا نا پین ہے آپ کے پاس، سب کے پاس موٹے حروف. اچھا یہاں جو ترتیب سے لکھی ہوئی نا، ہم اس ترتیب کے علاوہ ایک شارٹ کٹ بھی اس سے یاد بھی رہتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. خا صاد خصہ، خصہ، خا صاد خصہ، یہ میں نے الگ کر دیا. یہ اس کی جو جمع ہے نا شارٹ کی، وہ بعد میں لکھنا تھا، وہ پہلے لکھ دیا. خا صاد ضاد غین طا، دو رہ گئے، قاف اور ظا. خصہ، خا صاد 1 2 3 4 5 6 7 موٹے حروف، ٹوٹل موٹے حروف 7 ہیں. یہ الف سے لے کر یا تک، اس کے اندر موٹے حروف بھی ملیں گے کہ جنہیں تلاوت کرتے ہوئے ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، الف سے لے کر یا تک انہی 29 حروف تہجی میں ہمیں وہ حروف بھی ملیں گے جنہیں ہم نے سیٹی کی آواز سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں وہ حروف بھی ملیں گے جنہیں بہت نرمی سے ادا کرنا ہے. ہمیں وہ حروف بھی ملیں گے کہ جنہیں ہم نے نرمی سے ادا نہیں کرنا، انہیں سختی سے ادا کرنا ہے. ہمیں وہ حروف بھی ملیں گے جنہیں ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے. ہمیں وہ حروف بھی ملیں گے جنہیں ہم نے حلق سے تھوڑے سے نیچے سے ادا کرنا ہے. ہمیں وہ حروف بھی ملیں گے جنہیں اور نیچے سے سینے سے ادا کرنا ہے. تو یہ سارا یہاں سے لے کر یہاں تک کا کھیل ہے، اور یہ کم ہے، یہ کم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو تلاوت کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے ہونٹ جو ہے نا، ہونٹ، زبان تو نظر نہیں آتی ہے، اور ہونٹ بھی صرف ان حروف پہ ہلتے ہیں کہ جہاں پہ جن حروف کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دینی ہوتی ہے. باقی ایسا لگتا ہے زیادہ منہ، اتنا سا منہ کھلا ہوا ہے اور وہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں. تو سارا کھیل اندر کا ہے. زبان کو کہاں لے کے جانا ہے، کہاں لگانا ہے، سارا اندر کا کھیل ہے. باہر سے اب ہمارا منہ ہے تو اس کی حرکت کا ہمیں پتہ کس سے لگے گا؟ ہونٹوں سے، کہ بھائی ہونٹوں کی حرکت ہو رہی ہے تو کہ منہ حرکت میں ہے. اور وہ صرف 5 حروف ہیں، صرف 5 حروف ہیں جنہیں حروف شفوی کہتے ہیں. کتنے جواد؟ فا واو اور ایک اور ہے، 4 ہیں شفوی، یعنی جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی حروف تہجی 29 ہیں. اسی میں سے کوئی ہونٹ سے ادا ہوں گے، کسی میں زبان ہمیں دائیں لگانی ہے، بائیں لگانی ہے، کہیں اوپر لگانی ہے، کہیں نیچے لگانی ہے زبان. سارا یہاں سے لے کر یہاں تک کا ہی کھیل ہے. کچھ یہاں سے ادا کرنے ہیں، کچھ یہاں سے ادا کرنے ہیں، کچھ یہاں سے ادا کرنے ہیں، اور کچھ زبان وغیرہ کا سارا کھیل یہ ہے. تو موٹے حروف 7 ہیں، انہیں یاد کر لیں گے آپ. تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، اور آج ہم 2 صورتیں پڑھیں گے، 2 صورتیں، سورہ ناس اور سورہ فلق اور سورہ اخلاص، یہ 3 صورتیں آج ہم پڑھیں گے.
ان کی پریکٹس کریں گے. 7 حروف ہیں موٹے، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. اچھا ان کا شارٹ کی ہے یاد کرنے کا، خصہ، خصہ، ضغطن، قز. خصہ، ضغطن، قز. یہ اس طرح آپ کو جلدی یاد ہوگا، پھر آپ بعد میں الگ الگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ خصہ ہے تو خا صاد ہے، ضغطن ہے، ضاد ہے، غین ہے، طا ہے. تو یہ ایک فارمولہ ہے سمجھ لیں، شارٹ کی ہے ان 7 حروف کو یاد کرنے کا. یہ فوراً زبان پہ آ بھی جائے گا اور یاد رہے گا، پھر آپ آرام سے بتا سکیں گے، آرام سے ذہن میں آ جائیں گی چیزیں. ضاد، غین، طا. جی وہ تھوڑا فا لگ رہا ہے. لکھ لیے؟ سی ٹی والے حروف یہ قاعدے میں بھی لکھے ہوئے، یہ میں لکھوا اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگ محفوظ کر لیں گے، کیونکہ یہ قاعدے تو یہاں بچوں کے ہیں. صرف آپ کے سامنے ایک ہارڈ کاپی آ جائے گی نا تو اس سے بھی تو توجہ رہتی ہے اور پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے. سی ٹی والے حروف زا، سین، زا، سین، صاد. اس کا کوئی شارٹ کی بنتا نہیں ہے. بنانا چاہیں اپنی پہچان کے لیے تو بنا سکتے ہیں، لیکن کیا بنے گا زسا، پتہ نہیں کیا بنے گا. اسپاٹ جو ہے وہ موٹے حروف میں بھی ہے اور اس میں نہیں جی، صاد، صاد، صاد موٹا کر کے ہی پڑھ لیں، اور اس میں سین کی آواز بھی ہے، سیٹی کی، سیٹی کی آواز بھی ہے. یہ دونوں میں کچھ ایسے آتے، کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو آتے ہیں دونوں جگہ آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئیں گے آگے بھی آئیں گے. اچھا کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ملتے جلتے ہیں، یعنی تا، طا ملتی جلتی، ایک میں تھوڑی آواز باریک ہے اور ایک میں موٹا ہے اور لکھنے میں فرق ہے. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سنتے ہوئے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، کیونکہ لکھا ہوا تو آ نہیں رہا، ہم صرف سن رہے ہیں آواز سے. تو اگر معمولی سی بھی غلطی ہو گئی نا تو ہم تا کو تو سمجھ لیں گے اور طا کو تا سمجھ لیں گے. آوازیں سیم ہیں، صرف طا یہ رہا موٹے حروف میں، طا کو موٹا کرنا ہے، اور تا کو ہم باریک کر کے اور بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تا آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. طا آواز تھوڑی موٹی کرنی پڑتی ہے اور ہلکی سی مشقت ہے تھوڑی. سنتے ہوئے تو ہمارے سامنے یہ لکھے ہوئے آ نہیں رہے، سنتے ہوئے پھر ہمیں فرق کیسے پتہ لگے گا؟ وہ ساؤنڈ سے پتہ لگے گا، آواز سے، کہ باریک پڑھ رہا ہے پڑھنے والا، ہلکی سی آرام سے ادائیگی کر رہا ہے، یا تھوڑی مشقت سے اور موٹا کر کے پڑھ رہا ہے، تو وہاں یہ فرق ہوگا. ملتے جلتے حروف
یہ کچھ ملتے جلتے حروف ہیں. عین، عین کے بعد حمزہ جو یا سے پہلے آتا ہے، حمزہ، عین حمزہ. یہ جب ہم ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا نام ادا کرتا ہوں اسلم، ٹھیک ہے. اب ہلکا سا اگر میں عین کے بعد نکالوں نا اسلم، پہلی دفعہ میں جو سنے گا نا اتنا پتہ نہیں لگے گا. اسی طرح تا ہے اور تو ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کا فرق. سا سین صاد، آپ نے سیٹی نہیں نکالی سا لگے گا. ہم بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو بہت بچوں کا ایسا مسئلہ ہوتے ہیں، سا پڑھا رہے ہیں، سین پڑھاتے ہیں تو سا ادا کر رہے ہوتے ہیں، صاد پڑھاتے ہیں تو سا ادا کر رہے ہوتے ہیں. بہت مشکل سے اس کی تیاری کرانی پڑتی ہے اور انہیں پھر سمجھانا پڑتا ہے. سا سین صاد، صاد تھوڑا سا موٹا ہوگا سیٹی آئے گی، سین باریک اور سیٹی، سا انتہائی آسانی سے نرمی سے ادا ہوگا سا. اور اس میں زبان بھی تھوڑی سی آگے آتی ہے سا. سیٹی نہیں نکلے گی، تھوڑا سا موٹا نہیں کریں گے تو سب مل جائیں گے، یہ خلط ملط ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا پڑھتے ہوئے. اور قرآن پڑھتے ہوئے پھر یہ مل جاتے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے. اور میں نے بتایا تھا 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی تو ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ غلطی بھی ہمیں چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہماری وہ غلطی بھی نہ پڑھتے ہوئے. ایک غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے پھر معنی چینج ہو جاتے ہیں، معنی چینج ہو جاتے ہیں. مثلاً آخر والی یہ لے لیں، اس کی مثال لیتے ہیں، قوف اور کاف. سورہ اخلاص شروع کریں، قل، قل منی کہو، کہیے، هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ قل ہے، اس کی جگہ قوف کی جگہ اگر کاف پڑھ دیا تو کیا بن جائے گا؟ قل. قل کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ کھاؤ، کھاؤ. چینج ہو گیا، حرف چینج ہو گیا، ساؤنڈ اس کا چینج ہو گیا. قل، قل کو قوف نہیں پڑھا، موٹا نہیں پڑھا، باریک پڑھ دیا، کاف پڑھ دیا، معنی چینج. بندہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیا کہ کھاؤ اللہ ایک ہے، کہو سے کھاؤ بن گیا، اتنے سے اس سے معنی چینج ہو گیا. اسی طرح الف سے لے کر یا تک یہ جتنے حروف ہیں، آپ نے قرآن میں صرف تبدیل کر دیا، سین کی جگہ صاد پڑھ دیا، صاد کی جگہ سین پڑھ گیا. اور ایسے ملتے جلتے ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے سین کی جگہ صاد پڑھ دیا، صاد کی جگہ سین پڑھ دیا تو وہ معنی چینج ہو جاتا ہے، بالکل معنی چینج ہو جاتا ہے، بالکل معنی چینج ہو جاتا ہے. اور عربی تو اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے جو ہے وہ 5 5 6 6 10 10 معنی ہوتے ہیں. ایک حرف 10 10 جگہ استعمال ہوتا ہے. یہاں الگ معنی دے رہا ہے، وہاں الگ معنی دے رہا ہے، وہی حرف ایک تیسری جگہ الگ معنی دے رہا ہے. صرف کس وجہ سے؟ سیاق و سباق کی وجہ سے. یعنی اس حرف سے جو پیچھے لکھا ہوا ہے، جو اس کا سیاق و سباق، جو بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور جو بات آگے جاری ہے، آگے چل رہی ہے، یہ سیاق و سباق ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کو اسی سے پتہ لگے گا کہ یہ جو حرف ہے، یہ حرف یہاں کس طرح ادا ہوگا اور کس طرح پڑھیں گے. یہ لفظ یہاں پہ ہم کس طرح پڑھیں گے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے اور ہم یہاں غلطی کر جاتے ہیں. اچھا آگے دیکھیں، یہ انہوں نے 3 صفحہ نمبر 3 مفرد حروف بلا ترتیب، یہ بغیر ترتیب کے انہوں نے دیے ہیں، بغیر ترتیب کے انہوں نے دیے ہیں. اچھا پہلی لائن اس طرح پڑھ لیتے ہیں ایک ایک لائن کر کے. عدیل آپ پہلی لائن پڑھیں، اوپر سے نیچے والے، اوپر سے نیچے کر کے، یا دائیں سے بائیں پڑھ لیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، قاف. صرف پڑھانا اس وجہ سے کہ ریوائز ہو جائے، بچپن کا جو پڑھا ہوا ہے، الفاظ جو پڑھا ہوا ہے نا بچپن کا، وہ تھوڑا آگے آ جائے، یہاں آ جائے، یہاں سے یہاں آ جائے. جی اسلم بھائی. قاف، کاف، جیم، شین، یا، واو. جی لام، نون، را، قاف، دال، تا. دعا،
جی جی سبیل جی را اچھا آگے آ جائیں پیج نمبر 4 پہ. پیج نمبر 4 پہ حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں. حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں. یہ انہوں نے ایک لائن جو ہے وہ صحیح حروف کی دی ہے اور دوسری لائن اسی جو اوپر والا حرف تھا اسی کا نیچے حرف کی مختلف شیپس دی ہوئے ہیں, الگ الگ اس کی شکلیں دی ہوئے ہیں کہ کس طرح. جیسے با ہے, با ہے تو اگر یہ تا کے ساتھ مل کے آئے گا تو یوں آئے گا جیسے با, ٹھیک ہے. اور اگر با کو ہم اسٹارٹ میں کریں با کے ساتھ تا تو یہ با ہے. اب اس با میں اور اس با میں کتنا فرق ہے با. ہمیں پہچان کس سے ہوئی؟ نقطے سے. ہمیں پہچان کس سے ہوئی؟ نقطے سے پہچان ہوئی. اسی طرح جیم ہا, اسی کے اوپر اگر نقطہ ڈال دیں گے جیم اور خا بن گیا, نقطے سے پہچان ہوگی, ٹھیک ہے. ہر جتنے 29 حروف تہجی ہیں سب کی پہچان ہے. الف کی پہچان کس طرح ہے؟ سیدھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سیدھا. اگر لام کے ساتھ آئے گا یا کسی حرف کے ساتھ آئے گا تو تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا ہے. یہاں دیکھیں نیچے دی ہوئے انہوں نے شیپ, تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا ہے بس. با ہے تو با کی نقطہ پہچان ہے, تا ہے اس کے دو نقطے پہچان ہیں. حالانکہ یہ شوشے ہیں, یہ شوشے ہیں, یہ با کا شوشہ ہے, یہ تا کا شوشہ ہے, یہ سا کا شوشہ ہے, یہ ٹے کا, سب ایک جیسے ہیں. یہ الگ الگ اس طرح ہوتے ہیں, ان سے ان کی پہچان الگ ہو جاتی ہے. جیم ہے, یہ شیپ یوں ہے, اندر نقطہ لگا دیا جیم بن گیا, اوپر نقطہ لگا دیا خا بن گیا, اردو میں 3 نقطے اندر لگا دیے چے بن گیا. صرف نقطوں کا فرق ہے بس. اسی طرح فا اور قوف ایک ساتھ آتے ہیں, یہ حروف تہجی میں ترتیب کے ساتھ آتے ہیں. قوف اور کیا فرق ہے اس میں؟ ایک نقطے کا فرق ہے, باقی شیپ کا. اس کو تھوڑا لٹا کے ہم لے گئے آگے اور اس کو یہیں ہم نے گول بنا دیا. تو سب کی پہچان الگ الگ ہے. آپ دیکھیں کبھی مکس ہونے کا اور خلط ملط ہونے کا تصور بنتا ہی نہیں ہے. یہ مکس ہو جائیں. اور پہلی تختی جو ہے نا, جب یہ مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلی تختی پہ اور اس کی پہچان کرانے میں بچے کو نا 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں. کیوں خادم صاحب؟ 3-4 مہینے. کمزور بچے ہوتے ہیں کچھ تو ان کو اس سے زیادہ لگ جاتے ہیں, اس سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے. وہ سین کو شین پڑھ رہے ہوتے ہیں, سین کو صوت پڑھ دیں گے, صوت کو ضاد پڑھ دیں گے, حالانکہ صرف نقطے کا فرق ہے. تو انہوں نے نیچے ہدایت یہ بھی دی ہوئی ہیں کہ نقطوں سے پہچان کرائیں. نقطوں کا اور جو اس کی شیپ ہے, اصل جو شیپ ہے وہ پیج نمبر 1 کی ہے, جو حروف تہجی کی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, اصل شیپ وہ ہے. پھر وہ بدلتی رہتی ہے, وہ بدلتی رہتی ہے. انگلش میں بھی بدلتی ہیں شیپ. جب ہم وہ کون سی رائٹنگ, جوائننگ رائٹنگ میں لکھتے ہیں, جوائننگ رائٹنگ میں لکھتے ہیں شیپ بدلتی ہے تھوڑی تھوڑی. پھر زیڈ ہے, ٹھیک ہے, زیڈ ہے, زی اسمال میں یوں آ جاتا ہے, کیپٹل میں یوں آ جاتا ہے, یوں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. وائی ہے, یوں آ جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایف ہے, یہ ایف ہو گیا, یوں آ گیا ایف, یہ ایف آ گیا. تو یہ سچویشن جو ہے اس کے اعتبار سے ان کی شیپس, ان کی شکلیں مختلف چینج ہوتی رہتی ہیں. اب آگے دیکھیں پیج نمبر 5, حروف مرکبات. حروف
مرکبات. خادم صاحب مرکبات کی تعریف. مرکب کی جمع مرکبات. اور مرکب کا مطلب مرکب ملے جلے. یہ عین کے ساتھ الف ہے، یہ ملا ہوا ہے، اسے اس ملانے کو مرکب کہتے ہیں. اور یہ سارے ملے ہوئے حروف ہیں تو یہ ان کو مرکبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرکبات کی تختی ہے. پہلے آپ نے پڑھے تھے مفرد، مفرد الگ الگ، واحد. ٹھیک ہے، پھر اب یہ آ گئے دو ایک ساتھ ہیں، تین ایک ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرکبات ہیں. مرکب ہم کہتے ہیں نا چیز، کچھ چیزوں کا مرکب ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا مرکب ہے، ملغوبہ بھی کہتے ہیں. تھوڑی کیا کہتے ہیں، گاڑی کہہ لیں یا تھوڑی ہیں خالص گاڑی. تو خیر، تو اس میں بھی دیکھیں، اس میں کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، آتا ہے. یہ قاعدے میں یہ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو الگ الگ کر کے پڑھاتے ہیں. عین الف، حاء الف، قوف الف. اس میں صرف پہچان کرانی ہوتی ہے کہ جب یا فا کے ساتھ ملے گی تو کس طرح پڑھیں گے، یا کی شیپ کیسے آئے گی، فا کس طرح آئے گا. اس کے بچے کے ذہن میں تو ہمارے ذہن میں تو ایک وہی شیپ ہے، پہلی تختی والی، پہلے پیج والی، الگ الگ. پھر جب ملا دیتے ہیں تو اس طرح آ جاتا ہے. اگلا پیج آ گیا حرکات کا. حرکات، زبر، زیر، پیش. وہ حرکات کہتے ہیں. ہم نے یہی پڑھا، زبر زیر پیش. اس کے علاوہ بھی حرکات ہوتی ہیں، جزم، تشدید، اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، چھوٹا مد، بڑا مد. یہ سب حرکات میں آتی ہیں یہ چیزیں. ابھی بھول گئیں، ابھی سب ذہن میں آ جائیں گی. میں یہاں جو بچوں کو پڑھاتا ہوں ٹوٹل 13 حرکات پڑھاتے ہیں، 13. ابھی دیکھیں گنیں کہ مجھے بھی یاد ہیں 13 یا نہیں. زبر، زیر، پیش. پیش کہے تو چھوٹا واو. اچھا، اس میں تھوڑا سا خلا دیں لازمی، بیچ میں تھوڑا سا خلا، یعنی نیچے کا جو سرفیس ہے وہ نظر آئے. ہم رنگ بھر دیتے ہیں نا بیچ میں بھی، تو تھوڑا سا اگر خالی چھوڑتے ہیں تو سمجھنے میں آسانی رہے گی. کیونکہ یہ جزم ہے، بعض اوقات جزم ایسے ہوتی ہے کہ اس کو پیش سمجھ لیتے ہیں. تو پیش کا فرق اس سے آئے گا، یہ جو بیچ میں خلا ہے چھوٹی سی سرفیس، نیچے کا وائٹ بورڈ وائٹ نظر آ رہا ہے. زبر زیر پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش. ٹھیک ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. کتنے ہو گئے یہ؟ 9 ہو گئے. اسے جزم کہتے ہیں. جزم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں. جزم اور ساکن، ابھی ان سب کو آپ کو نام بتاؤں گا. اچھا، یہ دو طرح سے آتی ہے. دوسری جو قسم ہے وہ آپ میں سے کس کو پتہ ہے؟ ایک تو یہ اس طرح آتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے. اس میں تین قسمیں آتی ہیں، تین. ایک یوں، ایک یوں، ایک یوں. ٹھیک ہے، اور ایک یوں گول. یہ مختلف قرآن میں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پہ جو قرآن استعمال کیا جاتا ہے اس میں یہ والی جزم ہوتی ہے، اس میں یہ والی ہوتی ہے. ورنہ آپ جب آگے اللہ توفیق دے گا عربی کتابیں پڑھیں گے اور دوسرے ممالک کے قرآن پڑھیں گے تو ان میں یہ جزم بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ جزم بھی استعمال ہوتی ہے. زیرو والی، چھوٹا زیرو یہ، اور اسے کیا کہیں گے؟ الٹا وی. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں یہ کہلائے گی ایک ہی. ٹھیک ہے،
لیکن لکھنے کے طریقے مختلف ہیں. کام ایک ہی ہے, کام تینوں ایک ہی کام دیتی ہیں, لیکن لکھنے کے طریقے مختلف ہیں بس. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک ہوتا ہے چھوٹا مد اور ایک تھوڑا یوں ہوتا ہے بڑا مد. کتنی ہو گئی اب؟ آخری تشدید. تشدید زبر زیر پیش, دو زبر دو زیر دو پیش, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, جزم چھوٹا مد بڑا مد اور تشدید. ان کا استعمال انتہائی آسان ہے. زبر کا استعمال انتہائی آسان ہے, زیر بہت آسان ہے, پیش بہت آسان ہے. دو زبر آسان ہے, دو زیر دو پیش آسان ہے, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی آسان ہے. یہ دو مشکل ہیں, جزم اور یہ جزم اور تشدید. یہ جزم ہے, اسے جزم بھی کہتے ہیں ہم, اور سکون بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساکن بھی کہتے ہیں. جزم بھی کہتے ہیں, اس کو جزم بھی کہیں گے, سکون بھی کہیں گے, ساکن بھی کہیں گے. ان کا معنی بعض اوقات الگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حرف ہے, ٹھیک ہے, با کے اوپر ساکن ہے, با کے اوپر یہ جزم ہے چھوٹی دال, تو ہم کہتے ہیں با ساکن, با ساکن ہے. ٹھیک ہے, تو اسے ہم جزم بھی کہتے ہیں, سکون بھی کہتے ہیں, ساکن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ گئی تشدید. اسے تشدید شد اور شدہ, تشدید بھی کہتے ہیں, شد بھی کہتے ہیں, شدہ بھی کہتے ہیں. کچھ بھی کہہ لیں آپ, مراد یہی ہوگی. ان میں سے تینوں کچھ بھی کہہ لیں, مراد یہی جزم ہوگی. اب یہ کام کیا کرتے ہیں, یہ تو پتہ لگ گیا, ان کی شیپ پتہ لگ گئی کہ کس طرح ہوتی ہیں. یہ کام کیا, اصل بات یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں ان کا کام کیا ہے, قرآن میں ان کا کام کیا ہے. جزم کا کام یہ ہوتا ہے جس حرف پر جزم ہو, جس حرف پر جزم ہو اسے خادم صاحب, جس حرف پر جزم ہو اسے اپنے ما قبل سے, اپنے پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اس, آپ لکھنا چاہیں تو یہ مختصری تعریف لکھ لیں, اپنے الفاظ میں لیں, ضروری نہیں ہے کہ یہی الفاظ لکھیں, آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیں اپنے سمجھنے کے لیے. جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ما قبل, ٹھیک ہے, ما یعنی جو, قبل جو اس سے پیچھے, پچھلا جو حرف ہے, ما قبل حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. ما قبل حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. تشدید کا آپ کو بیٹھے بیٹھے بتاؤں گا. تشدید, جس حرف پر تشدید ہو, جس حرف پر تشدید ہو اسے دو دفعہ پڑھتے ہیں, دو دفعہ پڑھتے ہیں, دو دفعہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اپنے پچھلے والے حرف سے ملا کے اور ایک خود اس کو. ٹھیک ہے, جیسے لفظ انا ہے, الف اور نون, نون کے اوپر
تشدید ہے. میں کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ لکھ لیا آپ نے؟ یہ دیکھیں، یہ انا، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. نون کے اوپر یہ کیا ہے؟ سب بولیں بھائی، تشدید. اور اس کے اوپر تشدید کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تشدید کا کیا کام ہے؟ پہلے پیچھے والے سے ملا کے پڑھیں گے، حمزہ نون زبر ان. پھر اس کو بھی پڑھیں گے ایک دفعہ، نون زبر نا، انا، ٹھیک ہے. اور یہی اگر ان ہے، ان، اور اس کے اوپر جزم ہے، حمزہ نون زبر ان، ختم. اس کا کام ختم، اس کو بورڈ سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے. اس کا کیا ہے؟ جس حرف پہ تشدید ہے اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھا، اور پھر خود اس حرف کو بھی پڑھیں گے ایک دفعہ. اب بے شک پیش ہو، زیر ہو یا زبر ہو، لیکن تشدید کی وجہ سے اسے 2 دفعہ پڑھیں گے. ایک دفعہ پیچھے سے ملا کے، اور ایک دفعہ خود بذات خود اس کو جو حرف ہے اس کو خود ایک دفعہ پڑھیں گے. بس یہ فرق ہے جزم اور تشدید میں. آج کا جو یہ حرکات کا سبق پڑھا ہے نا آپ کو، اور جو مختصر پڑھا ہے، اس سے آپ پورا قرآن کھولیں، ٹھیک ہے. آپ پورا قرآن کھولیں، قرآن میں کوئی بھی حرف آپ لے لیں، کوئی بھی لفظ لے لیں، آپ خود سے ہجے کر سکتے ہیں. کہیں غلطی کری آپ نے، خود سے ہجے کر لیں گے آپ. اتنا مشکل نہیں ہے قرآن، ہر لحاظ سے بہت آسان ہے. آپ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پیج نمبر 17 کھولیں، پیج نمبر 17. پیج نمبر 17. اس میں مشق میں پہلا جو لفظ ہے پڑھیں دل، نصب، ہجے کریں اس کے. نون زبر، واو زبر، ہاں زبر ہے نا، نون زبر نا، نون زبر نا، صاد زبر صاد، ٹھیک ہے. آگے با 2 پیش، بن، نصبن، ٹھیک ہے، نصبن. اب کہیں بھی آپ کھول لیں، آپ کو اوپر نیچے جو بھی سائن ملیں گے، جو بھی سائنس ملیں گے، جو حرکات ملیں گی، وہ ان 13 میں سے ہوں گی، ان 13 کے علاوہ نہیں ہوں گی. ان 13 کی طریقے مختلف ہوں گے لکھنے کے، ہو سکتا ہے اور بھی طریقے ہوں، ہمیں نہ معلوم، لیکن اس کے علاوہ نہیں ہوں گے. یہی ملیں گی آپ کو چیزیں. اور پورے قرآن ہم تو قرآن پڑھ لیں نا، آپ پورے قرآن میں آپ کو زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہی چیزیں ملیں گی. الف ملے گا، یہ چھوٹا مد ملے گا، بڑا مد ملے گا، کھڑا زیر، کھڑی زیر، کھڑا زبر، الٹا پیش، یہی. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا، اب بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی پڑھا نصبن، نصبن، وقف. تجوید کا پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وقف کی پہچان، ٹھیک ہے، اور وقف کے بارے میں معلوم ہو کہ کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. اور معنی کے لحاظ سے جب قرآن پڑھ لیں تو ترجمے کے لحاظ سے یہاں پہ وقف کرنا صحیح ہے، وقف کر کے پھر پیچھے سے ملا کے پڑھنا صحیح ہے، یا وقف کر دیا تو پیچھے سے نہیں ملانا، صرف آگے پڑھنا ہے. یہ تجوید پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا بھی تھا وقف کی معرفت. نصبن، نون زبر نا، صاد زبر صا. اچھا، زبر زیر پیش میں کیا ہے؟ اگر نون کے اوپر زبر ہے تو آپ پہلے پڑھیں گے نون زبر، دوبارہ نون کو پڑھیں گے نون زبر نا، جب تک کہ وہ کسی سے ملتا نہیں ہے آگے. آپ اس کو اکیلے پڑھیں گے نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو. حمزہ کا ساؤنڈ آ، با، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انگلش لیٹرز پڑھاتے ہیں، الفابیٹ پورا وہ چارٹ جو پڑھاتے ہیں، تو اس میں جب اسمال پڑھاتے ہیں نا، تو اسمال میں ہمارے یہاں تو اس طرح پڑھاتے ہیں، ABCD اسمال اسی طرح پڑھاتے ہیں.
بعض جگہ پڑھاتے ہیں آ با کا ڈا، ان کا ساؤنڈ پڑھاتے ہیں، ان کا ساؤنڈ پڑھاتے ہیں، اسمال کی جگہ ان کا ساؤنڈ پڑھاتے ہیں. پہچان تو ہو جاتی ہے لیکن اصل ساؤنڈ ہے. تو نون کا ساؤنڈ آ با تا ثا سین شین، یہ سب کے ساؤنڈ ہیں. پہلی دفعہ تو پورا حرف پڑھیں گے، نون زبر نون پورا پڑھا ہم نے، یہ نون ہے ٹھیک ہے، تو یہ یوں ہے اصل میں، اگر ہم لکھیں گے تو وہ یوں ہے ٹھیک ہے. سا ہے، یہ سا ہے ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا یہیں قاعدے میں یوں بھی لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا یوں لکھا ہوا ہوتا ہے پہچان کے لیے، چھوٹا سا یوں لکھا ہوا ہوتا ہے. سا جیم ہے، جیم تو جیم یوں لکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر چھوٹا سا یوں بیچ میں نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے جیم. ہے وہ کیا رزلٹ یہ ہے، محنت یہ ہے اور اس کا رزلٹ یہ جیم ہے، یہ جیم ہے. تو پہلی دفعہ جو پڑھیں گے نا جیم زبر جا، دوسری دفعہ میں کیا آئے گا ساؤنڈ، دوسری دفعہ میں اس کا ساؤنڈ. ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ دوسری دفعہ جو آئے گا وہ ساؤنڈ آئے گا. نون زبر نا، لام زبر لا، لام زبر لام نہیں پڑھیں گے، دوسری دفعہ میں کیا آئے گا اس کا ساؤنڈ، اس کی آواز. یا زبر یا، یہ پورا آئے گا. لام زبر لا، میم زبر ما، میم پیش منہ، بس پیش کی وجہ سے اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا چینج ہو گیا. پورے حروف تہجی میں، پورے 29 حروف میں بس وہ یہی ہے سارا گیم. چھوٹا مد بڑا مد، اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ یہاں آفتاب بھائی ہیں، آفتاب بھائی کا جب نام لکھا جاتا ہے نا اردو میں، آفتاب بھائی کیسے آتا ہے، مد آتی ہے نا. یہ اچھا بڑا مد اور چھوٹا مد جب بچپن میں ہم پڑھتے تھے تو اس کی پریکٹس اس طرح کرواتے تھے، 3 انگلیاں اور 5 انگلیاں. چھوٹا مد جو ہے نا اسے 3 انگلیوں کے برابر کھینچنا ہے. کس طرح آفتاب ٹھیک ہے. بڑا مد ہے تو آفتاب، بس یہ فرق ہے، یہ سمجھ لیں. ویسے تو بس یہ ہے، یہ جتنے حرکات ہیں یہ سب قرآن پڑھتے ہوئے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. اور یہ مد کرنا کہاں تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے کہاں کم کھینچنا ہے. اور غنہ آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے آگے. تو یہ آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہیں. ان کا زیادہ تر جو کام ہے نا مد کا اور غنے کا ٹھیک ہے، ان کا آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب قاری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں معمولی سا کھینچے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے طارق ہے، خادم صاحب کا نام طارق ہے، محمد طارق، حالانکہ یہ تو زبر نہیں ہے، تو کے ساتھ الف ہے، تو کے ساتھ یہ الف ہے، تو کے ساتھ الف ہے، یوں ہے یہ نام ان کا. لیکن جب ہم سنتے ہیں طارق تو یار ہمیں نہیں پتہ لگتا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں الف ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے، یا کھڑا زبر ہے کیا ہے، یا مد ہے. مد ہوگا تو پتہ کیسے لگے گا، طارق تھوڑا سا اس کو کھینچ لیں گے بس. کھڑا زبر اور کسی حرف کے ساتھ الف آ جانا، کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جانا، کسی کے اوپر چھوٹا مد بڑا مد آ جانا، یہ صرف کھینچنے کا کام دیتے ہیں بس، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، صرف کھینچنے کا کام دیتے ہیں. اچھا جی، ہم 2 صورتوں کی پریکٹس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے. جی کہاں تجدید، جی ہاں تجدید پہ زبر زیر جو آئے گی نا تجدید پہ، وہ نون کے نیچے بھی آ سکتی ہے
اور تشدید کے نیچے بھی آ سکتی ہے. ہوگی حرف کے اوپر ہی، ہوگی حرف کے اوپر ہی. مثلا یہ ہے انا، ٹھیک ہے. اب یہ تشدید ہے، یہ زیر کے لائے گی کیونکہ تشدید سے نیچے ہے. بے شک حرف سے اوپر ہے، تشدید آتی کہیں نیچے، تشدید نیچے آتی ہے. دو زیر بھی نیچے آتی ہیں، کھڑی زیر بھی نیچے آتی ہے، باقی سب اوپر آتے ہیں. تشدید کے نیچے اگر زیر ہوگی، تشدید کے نیچے اگر زیر آئی لیکن وہ ہے حرف سے اوپر، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا عربی کتابوں میں، قرآن میں تو نہیں ہے. ہمارے یہاں جو قرآن استعمال ہوتا ہے اس میں حرف کے نیچے ہی ہوتی ہے، حرف کے نیچے ہوتی ہے، زیر یہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بعض اوقات عربی کتابوں میں اور دوسرے ممالک میں جو قرآن ہے اس میں ایسا ہوتا ہے، تو ہم اسے زبر پڑھ لیتے ہیں. نیچے آئے گی تو زیر ہو جائے گی. ہاں، تشدید کے نیچے جب تک ہے نا، انی یا زبر لگا لیں، انی حمزہ نون زبر ان نون زیر نی. اب زیر یہاں لگائیں یا تشدید کے نیچے لگائیں آپ، وہ زیر ہی ہے. ہاں، تشدید سے اوپر آ گئی تو زبر بن جائے گا. اس کو 2 دفعہ پڑھنے کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ یا تو زیر ہوگا یا پیش ہوگا جی، یا زبر یہ خالی نہیں ہو سکتا، یہ خالی نہیں ہوگا. کیونکہ اس کو اپنے سامنے کے لیے اس کو دوبارہ ہاں، اس کا کام کیا ہے؟ تشدید کا کام کیا ہے؟ 2 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن وہ بھی محتاج ہے زبر کی، زیر کی، پیش کی. وہ ان حرکات کی محتاج ہے. اس کے بغیر اس میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے 2 دفعہ پڑھے، اس کی یہ صلاحیت نہیں ہے. اور کوئی بات ہے، کچھ سوال ہے تو بتائیں. زیادہ پڑھ لیے آج، زیادہ پڑھ لیے، سمجھنے والے ہیں میرے خیال سے تو آسان. گھر جا کے آپ ریوائز کر لیں، کاپی کھول لیں، اور اگر یہ آپ کو قاعدے چاہیے تو یہ قاعدے بھی آ جائیں گے. یہ 200 روپے کا ہے قاعدہ، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے تو آپ کو منگا کے دے دیں گے. گھر میں رکھیں، اس کا ویسے بھی مطالعہ کریں آپ گھر میں. چھوٹے بہن بھائیوں کو تھوڑا بہت اس میں سے پڑھا دیا، بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے. روزانہ استعمال کرتے لیکن ویسے نہیں پڑھانا نا. کبھی بچپن میں تھا پڑھاتا، بس رٹا لگاتے تھے نا، بس پڑھ لیا، پڑھے جا رہے ہیں، باجی پڑھائی جا رہی ہیں اور قاضی صاحب پڑھائے جا رہے ہیں، الف با تا ثا بس پڑھائے جا رہے ہیں. ڈیٹیل میں بہت کم جگہ پڑھایا جاتا ہے. آج بھی ایسے مدارس ہیں بہت کم جگہ پڑھایا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہم نے اسی لیے یہاں رکھا ہے. یہاں بچوں کو ہم یہی قاعدہ، ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، ورنہ پہلے دوسرا نورانی قاعدہ تھا. اس میں کیا تھا؟ اس میں دیکھیں آپ نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، استاد کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں تو بچے کو اس طرح پڑھائیں، بچے کو اس طرح پڑھائیں. اس میں آسانی رہتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اچھا جس نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے، اچھے استاد نے اچھے طریقے سے اور ڈیٹیل میں قاعدہ پڑھا ہوا ہے، بہت کم ہیں ایسے استاد. ہم جیسے ہی ہیں، تقریباً 90% ہم جیسے ہی استاد ہیں کہ جنہوں نے ایسے ہی پڑھا ہوا ہے بس قاعدہ، اسی طرح بچوں کو آگے پڑھا دیتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آگے جب ناظرہ اور حفظ کرتے ہیں وہاں جا کے پھر بچے پھنستے ہیں، اور پھر بچے برا بھلا کہتے ہیں اپنے قاعدے کے قاری صاحب کو کہ ہاں اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی. اب یہ قاعدے بہت مدارس میں اور اسکولوں میں آ رہے ہیں، جس میں اور اس میں کیا ہے، اس میں آگے کی زندگی میں فائدہ ہے. آپ اردو پڑھتے ہیں، اردو لٹریچر پڑھتے ہیں، عربی لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہوں گی بنیادی چیزیں. باقی تو ہر زبان کی گرامر ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن ایک سمجھے بنیادی گرامر یہ قاعدہ ہی ہے. تو اس سے قرآن میں جب یہ پورا پڑھ لیں گے نا آپ، قرآن میں اس میں کوئی غلطی آپ کی نہیں آئے گی انشاءاللہ، نہ چھوٹی غلطی نہ بڑی غلطی، انشاءاللہ آپ کی کوئی غلطی نہیں آئے گی. اچھا جی، تلاوت قرآن کے آداب ہیں، ٹھیک ہے. ان آداب کو جو ہے وہ ان پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مکمل عمل کریں. سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ تلاوت خالصتاً اللہ کے لیے، اور یہ تو ہر عمل کا تقاضا ہے. ہماری نیت جو ہے اس کی وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. تلاوت کے علاوہ بھی جو بھی ہمارا نیک عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور خالص اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے. تو تلاوت
خالصتاً اللہ کے لیے کریں. سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اور اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر ہمارے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے جو ہے ہمیں جنات سے تحفظ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں صبح شام پڑھنے کا حکم ہے، شرک سے بچنے کے لیے پڑھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور خیر و برکت کے لیے پڑھنے کا حکم ہے. یہ بعد میں. سب سے پہلی جو نیت ہے نا وہ قرآن کی کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اس کے بعد شفا کے لیے پڑھیں، جس مقصد کے لیے. تو قرآن میں خود کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ شفا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پڑھنا ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پڑھنا ہے. میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہہ دوں کہ میں نے صدر جانا ہے، میں ساری زندگی بولتا رہوں، میں نہیں جا پاؤں گا جب تک میں اٹھوں گا نہیں اور جاؤں گا نہیں. تو عمل شرط ہے، اور پوچھ بھی عمل کی ہے، ٹھیک ہے. باتوں کی پوچھنی ہوگی کہ بھائی آپ جو تھے نا وہ بہت باتیں کرتے تھے، آپ استاد کی کرسی پہ بیٹھتے تھے، بہت پکاتے تھے طالب علم کو، بہت وہ پریشان ہوئے تھے، اتنا پڑھا دیا اتنا پڑھا دیا. بھائی آپ کو اپنا عمل کیا ہے؟ آپ خود قرآن صحیح پڑھ لیتے ہیں؟ آپ کو خود تجوید آتی ہے جو آپ پڑھانے بیٹھ گئے؟ پوچھ اس بات کی ہوگی، عمل کی پوچھ ہوگی. تو سب سے پہلا کیا ہے کہ تلاوت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا کہ جسم، لباس اور جگہ پاک ہونی چاہیے جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں. اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لیٹ کر قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے کہ لیٹ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ تو لیٹ کر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں. آپ ٹانگیں سمٹی ہوئی ہوں آپ کی، ٹھیک ہے، اور قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہو، صحیح حالت میں ہوں، تو آپ لیٹ کے بھی سہولت سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. تیسرا کہ باوضو ہوں اور قبلہ رخ ہوں. باوضو ہوں اور قبلہ رخ ہوں. بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترجیح کا فرق، ترجیح پہلی ترجیح اور افضل یہ ہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے، آپ باوضو ہوں قرآن پڑھتے ہوئے، اور قبلہ رخ ہوں. بعض اوقات قبلے کا علم نہیں ہوتا، بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے، افضل ترجیح یہ ہے، آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ باوضو بھی ہوں، کوشش یہ ہونی چاہیے، اور قبلہ بھی ہونا چاہیے، آپ قبلہ رخ ہوں. چوتھی بات ہے کہ تلاوت کے آغاز میں استعاذہ اور بسملہ یعنی تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ یہ ضرور، انتہائی ضروری ہے پڑھنا تلاوت شروع کرنے سے پہلے. اس کا حکم ہے، قرآن میں حکم ہے. بسم اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ذریعے پہلی وحی کیا آئی تھی جی؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات. سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی، تو اللہ کے نام سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر قرآن میں ہی استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کی دلیل ہے، وہ کیا ہے جی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ تو دوسری آیت ہے. وہ آیت اس طرح ہیں، ہاں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس طرح ہیں. وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی بالکل. کون سی آیت ہے جواد؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ اسی طرح یہ اس طرح آیت کر کے ہے کہ جب مجھے بالکل ذہن میں نہیں آ رہی ابھی، کہ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے ہم اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. سب سے پہلے اعوذ پڑھنی چاہیے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد نماز کی تلاوت کے شروع میں اگر صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں مطلب ابھی آپ بھی جس طرح تلاوت کرتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھ کے آگے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وقت نہیں ہے ابھی، یہ میں سوچ کے آیا تھا یہ پڑھائیں گے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، وقت تو یوں گزر جاتا پتہ بھی نہیں لگتا.
تو یہ کہ جب ہم قرآن شروع کر رہے ہیں تو کہاں اعوذ باللہ پڑھنی ہے، کہاں اعوذ باللہ سے دونوں پڑھنی ہیں، کہاں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، کہاں صرف اعوذ باللہ پڑھنی ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا، میں چارٹ بنا کے سمجھاؤں گا، یہ سب چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ اچھا بس جلدی جلدی یہ پوائنٹ کور کر لیں۔ خاموشی اور بھرپور توجہ کے ساتھ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں قرآن چل رہا ہے، ایسی بس تلاوت لگائی ہوئی ہے، یا بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، چلیں آپ کوئی سنجیدہ کام کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہنسی مذاق چل رہا ہے اور گھر میں چیخنا چلانا بھی چل رہا ہے ایک دوسرے پہ، اور قرآن بھی چل رہا ہے، تو یہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن کے لیے توجہ چاہیے، ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی کام لیں جب تک اس کو توجہ سے نہیں کرتے نا، اس میں کمی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ تو قرآن کو خاموشی سے اور بھرپور توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ دوسرا پھر پوائنٹ ہے کہ معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور جو تفسیر کی کلاس ہے کل والی، اس میں معنی اور مفہوم ہی سمجھایا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے دل اور کانوں کے پورے جماؤں کے ساتھ تلاوت کریں، یعنی آپ کا دل بھی حاضر ہو۔ بعض اوقات ہمیں معنی اور مفہوم سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا، لیکن سکون مل رہا ہوتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے، جیسے جمعہ میں بیان ہوتا ہے، واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر ثواب بھی ہے اور صرف پڑھنے سے بھی سکون ملتا ہے۔ وہ سکون کب ملے گا؟ جب دل و دماغ ہمارے حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد ہے کہ ٹھہر کر اور اچھی آواز کے ساتھ، اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ تلاوت کریں۔ پھر ہے کہ تلاوت کے دوران غیر ضروری گفتگو سے بچیں۔ کوئی انتہائی کوئی ضروری بات ہے تو آپ نے آیت روکی، کوئی بات کر لی اپنی، اور پھر شروع کر لی تلاوت۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جمائی جب آتی ہے، اباسی جمائی جب آتی ہے تو پھر تلاوت روک دیں، جیسے ہی آگے روک دیں۔ اس میں کیا ہے؟ آواز ہی بدل جاتی ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، تو ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس میں گناہ کے مرتکب ہونے کا خطرہ ہے کہ بھئی گناہ مل جائے گا۔ تو جیسے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی جمائی آ رہی ہے، خطرہ محسوس ہوا، فوراً تلاوت روک دیں پڑی، ورنہ وہ انتہائی اور عجیب سی آواز بن جاتی ہے۔ جب ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جب وہ ناگوار گزرتا ہے، تو قرآن کے لیے اگر ہم اس حالت میں پڑھیں تو پھر اور زیادہ ہی غلط ہے۔ اچھا، خشوع اور رقت کی کیفیات کے ساتھ تلاوت کی کوشش کریں۔ خشوع ہو، توجہ ہو، اور رقت آ رہی ہو، تھوڑی اندر پریشانی ہو رہی ہو کہ یار یہ عذاب کی آیتیں چل رہی ہیں اور یہ حقیقت ہے، یہ جب یہ عذاب ملے گا اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور جہاں خوشی کی آیتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، جنت کا ذکر ہے، تو وہاں خوشی ہونی چاہیے اندر ہی اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد یہی باتیں ہیں کہ عذاب اور سزا کی آیت پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ کوئی عذاب کی آیت آئی ہے، سزا کی آیت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے اور ان سزاؤں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اسی طرح کوئی ثواب کی، رحمت کی، جنت کی، نعمتوں والی آیت آئی ہیں تو پھر آپ ان پہ شکر کریں، ان پر ہیں جی، اس پہ طلب ہونی چاہیے، اس پہ پھر سوال کریں، آپ سوال کریں کہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی اس ثواب کو مستحق بنا، ہمیں بھی ان نعمتوں کا، اپنی رحمت کا ہمیں بھی مستحق بنا۔ اور تسبیح اور تکبیر کی آیات پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے، تسبیح ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور تکبیر جہاں پہ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہے، تو ان آیات پر سبحان اللہ، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو ان الفاظ کو کہنا چاہیے۔ پھر آیت بھی ہے کہ سننے والے کے لیے ہے یا پڑھنے والے کے لیے؟ یہ تو آپ جو تلاوت کر رہے ہیں، آپ جو تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آ گئی، ٹھیک ہے، وہ رک کر کے کیا بولے گا؟ اللہ اکبر۔ ہاں آپ نے اللہ اکبر، معنی مفہوم سمجھ آ رہا ہے نا، تو سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے تو بے ساختہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر۔ کیا شان ہے اللہ تیری، تو نے آسمان کو بغیر پلر کے ٹکایا ہوا ہے، اتنا بڑا زمین کا سرفیس ہے، کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا، اللہ کی بڑائی بے ساختہ طور پہ زبان سے نکلتا ہے۔ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں، ایسی سفر کر رہے ہوتے ہیں،
کہیں خوبصورت منظر آ فوراً منہ سے نکلتا ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا بنا ہے، تو وہ بے ساختہ یہ چیزیں نکلتی ہے. اچھا آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ آگے کیا ہے ترحمون. اور جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک سورت پڑھ لیں، ایک سورت پڑھ لیں صرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا ابھی تو ابتدائی چیزیں پڑھی ہیں نا آپ نے، تو آپ صرف مجھے کاپی کریں، صرف سنیں کاپی کریں، میں جس طرح پڑھوں اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اچھا آپ ایک کام کیا کریں کہ نماز کے بعد نا کلاس سے پہلے یا تو آپ نماز سے پہلے آ جائیں، جماعت سے 10-15 منٹ پہلے آ جائیں تو بائک اپنے اندر لے آئیں. دیکھیں تو ہم دین حاصل کرنے کے لیے رہے ہیں، ویڈیو روک دینا، تو ہم دین حاصل کرنے کے لیے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا صرف یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ بھروسہ کرو